لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين والمرتدين أبا بكر الصديق ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف
وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدق الله مولانا العظيم. حضرت شیخ گرامی قدر و صدر محترم واجب التکریم بزرگوں اور عزیز دوستو، ایک طویل وقفہ کے بعد آپ سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے پس منظر میں جب میں کچھ حافظے پر زور دیتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ حضرت ہی کی صدارت میں یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد کوئی جزوی ملاقاتیں ہوئی ہوں تو ہوئی ہوں، باضابطہ اور جلی ملاقات آج ہی نصیب ہو رہی ہے۔ مجھے خیال تھا کہ اس دور جمود و تعطل میں کہیں آپ کے جذبات بھی برف خانہ نہ بن گئے ہوں،
لیکن یہ اجتماع دیکھ کر میرے حوصلے بلند ہوئے ہیں. اللہ آپ کو اس سے زیادہ بیداری اور پرجوش عملی زندگی نصیب فرمائے. اس سے زیادہ حق تعالی آپ کو فکری محاسن اور عملی خوبیوں سے مالا مال فرمائے. آج کی اس نشست میں میں نے جو کچھ کہنا ہے اس کے لیے ایک مختصر سی آیہ کریمہ کا میں نے آپ کے سامنے سہارا لیا. سورہ یوسف کا کچھ حصہ تو احباب کے اصرار پر، اور سچی بات یہ ہے کہ اپنے دل کی اور ذہن کی گرانیاں دور کرنے کے لیے تلاوت کر لیا. ہر مزدور کی ڈیوٹی کا کوئی ایک خاص وقت ہوتا ہے، کوئی لمٹ ہوتی ہے، لیکن اپنا عالم یہ ہے کہ کوئی لمٹ نہیں نظر آتی. رات حضرت ہی کی موجودگی میں تقریباً رات کے 2 بجے تک سیرت کانفرنس ڈیرہ اسماعیل خان میں، پھر اس کے بعد ملک بھر سے آئے ہوئے مہمانوں کو رخصت کرنے میں 3:30 بج گئے تھے. پھر جو نماز صبح کے بعد وہی ہنگامی مصروفیت شروع ہوئی تو نماز ظہر سے پہلے ڈیرہ اسماعیل خان سے کم و بیش 50 میل غربی جانب مسزئی ہوا. وہاں سے پھر بھاگتے دوڑتے ہوئے ہم یہاں کلور کوٹ کے شرقی جانب وہ ڈھڈیاں والا ہے وہاں آنا پڑا. زور کے بعد اس جلسے میں شرکت کرنے کے بعد اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوں. کل بھی تقریباً یہی نقشہ ہے مصروفیت کا، یعنی 3 مقامات پر کل بھی مجھے حاضری دینا ہے. بہرحال دنیا کی زندگی تو اسی طرح ہی گزر رہی ہے. اللہ تعالی عقبہ میں اپنے فضل و کرم کے ساتھ دائمی سکون سے نواز دے تو بہت بڑی کامیابی ہے. میرے عزیز دوستو، ارشاد باری تعالی ہے، قرآن ہی وہ راستہ بتاتا ہے کہ جو بالکل سیدھا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن ہی اس راستے کا پتہ دیتا ہے کہ جس میں کوئی کجی نہیں. اور سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ جس پر چلنے والے بھٹک نہ جائیں اور منزل سے محروم نہ ہو جائیں. جس طرح شفیق باپ اپنے کم سن بچے کی انگلی پکڑ کر لے چلتا ہے کہ یہ راستے کی ٹھوکروں سے بھی بچے اور جہاں میں اس لے جانا چاہتا ہوں وہاں پہنچ بھی جائے. قرآن پاک بھی یہ گارنٹی دیتا ہے، ذمہ داری لیتا ہے کہ اگر تم میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تو میں تمہاری انگلی پکڑ کے لے چلوں گا اور منزل تک پہنچاؤں گا. اگر تم مجھ سے وابستہ ہو جاؤ، مگر شرط یہ ہے کہ وابستگی میں ملاوٹ نہ ہو، منافقت نہ ہو. نسخہ چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو،
اور حکیم صاحب کتنی دل سوزی کے ساتھ تحقیق و تجسس کے بعد کوئی نسخہ تجویز کریں، لیکن استعمال کرنے والے اس نسخے میں ملاوٹ کر دیں تو اس کی روح فنا ہو جاتی ہے، وہ مؤثر نہیں رہتا۔ آپ کے اور ہمارے دل و دماغ کی ساری بیماریوں کے لیے شافی مطلق نے قرآن کا نسخہ تجویز کیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن تمہارے دل و دماغ کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل نظر کے لیے موسم بہار ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور بد نصیب بہاروں میں بھی کچھ پا نہیں سکتے، ان کے ہاں موسم بہار اور موسم خزاں کسی پہلو سے کارگر نہیں ہوتا۔ تو یہ لفظ اگر آپ کے ذہن میں رہ گیا تو آئندہ جو گفتگو ہونے والی ہے اس سے آپ صحیح معنوں میں استفادہ کر سکیں گے کہ قرآن سے وابستگی میں ملاوٹ نہ ہو۔ یہ لفظ ملاوٹ جو ہے کبھی آپ نے پہلے بھی سنا ہے یا عملاً خدا نخواستہ کبھی اس سے گزرنا تو نہیں پڑا؟ بہرحال اس لفظ ملاوٹ کو یاد کیجیے۔ ایک جماعت نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا تھا۔ ویسے ایک بات عرض کر دوں، اگرچہ صدارت میرے حضرت فرما رہے ہیں، جو نظریاتی سفر میں میرے قائد بھی ہیں اور روحانی سفر میں میرے شیخ بھی ہیں، اور پھر یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کچھ علیل بھی ہیں، انہیں زیادہ دیر بے آرام نہیں رکھنا چاہیے، لیکن میں آج جسارت کروں گا کہ وہ مجھے تفصیلی گفتگو کی اجازت دیں۔ بہت ساری قضائیں جمع ہیں تو باتیں تفصیلی ہوں گی بابو، جس نے کھسکنا ہے وہ کھسک جائے، موقع ابھی غنیمت ہے۔ اور پھر اس کے بعد یوں جم کے بیٹھ جائے کہ جب تک بات اختتام کو نہ پہنچے کوئی ہلنے نہ پائے۔ ہاں، اور اگر ہو سکے تو ذرا تھوڑا سا آداب محفل کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہنے اور سننے کو مؤثر بنانے کے لیے تھوڑے سے باشعور ہو کر ذہنی طور پر متوجہ ہو کر بیٹھیں گے تو بات بنے گی انشاءاللہ۔ ایک جنوں کی جماعت نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا تھا۔ جب امام الانبیاء والمرسلین ایک تبلیغی سفر سے زخمی ہو کر ایک وادی میں پہنچے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور اس جماعت نے آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، پہلی مرتبہ سنا۔ قرآن پاک کی سماعت کے بعد جو ان کا فرسٹ امپریشن تھا، جو ان کا پہلا تاثر تھا، اور اس پر جو انہوں نے تبصرہ کیا، اللہ نے اس تبصرے کو بھی قرآن بنا دیا۔ فرمایا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد۔ ہم نے قرآن سنا جو عجیب ہے، سویروں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اجالوں کی خبر دیتا ہے، روشنیوں کا نقیب ہے، یہدی الی الرشد۔ یہ ان کا تبصرہ ہے۔
اب آگے فیصلہ ہے، فآمنا بہ، بس ہم تو اسی کے ہو گئے۔ وہاں قرآن پاک میں کہا گیا یہدی للتی ہی اقوم، اور یہاں درد دل سے قرآن سننے والوں کا تبصرہ ہے یہدی الی الرشد۔ اگر راستہ ٹیڑھا ہو تو آدمی بھول جاتا ہے نا، اور اگر اندھیرا زیادہ ہو تو بھی راستہ نہیں سوجھتا۔ ادھر کہا گیا تھا ٹیڑھا نہیں ہے، ادھر کہا گیا تھا اندھیرا نہیں ہے، تو سیدھا راستہ اور اجالے اور روشنی ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں۔ عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سننے سے پہلے اسی جماعت نے یہودیوں کی زبان سے محرف توریت سنی، اور عیسائیوں کی زبان سے اسی جماعت نے محرف انجیل سنی۔ مگر مطمئن نہیں ہوئے، توریت سن کر بھی مطمئن نہیں ہوئے، انجیل سن کر بھی مطمئن، حالانکہ یہ دونوں بھی آفاقی فارمولے ہیں انسان کی دل و نگاہ کی بیماریوں کے علاج کے لیے۔ توریت بھی اللہ کا عطا کردہ نسخہ ہے اور انجیل بھی اللہ ہی کا تجویز کردہ نسخہ ہے، لیکن ان پر وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ کیوں مطمئن نہیں ہوئے؟ اس لیے مطمئن نہیں ہوئے کہ توریت میں یہودیوں نے ملاوٹ کر دی، انجیل میں عیسائیوں نے ملاوٹ کر دی۔ اور جب ملاوٹ کی تو طریقہ واردات دیکھیے ذرا۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله۔ جب وحی کی صداقتوں میں یہودیوں نے نقب لگائی تو توریت میں یوں ملاوٹ کی کہ حضرت عزیر کی بشریت کا انکار کر دیا، کہنے لگے ہمارا نبی دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن نبی پردے میں ہے لیکن خدا معلوم ہوتا ہے۔ اور جب عیسائیوں کو تانا دیا یہودیوں نے کہ اپنے نبی کا باپ بتاؤ، یہودیوں کے تانے سے جان چھڑانے کے لیے عیسائیوں نے بھی وہی موقف اپنا لیا کہ هو المسیح ابن اللہ، ہمارا نبی بھی اللہ کا بیٹا ہے، ہم کوئی کسی سے کم ہیں؟ یہ تو اوپر سے بس دیکھنے میں انسان لگتا ہے ورنہ اندر سے بس۔ اب قرآن کا موقف سنیے۔ میں جب پچھلی مرتبہ یورپ کے دورے پہ جا رہا تھا تو لندن ایئرپورٹ پر امیگریشن والوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہاں سیرت کانفرنسوں میں خطاب کرنے کے لیے انوائٹ کیے گئے ہیں، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نے کہا وہی کہوں گا جو قرآن کہتا ہے۔ چونک گئے، کہنے لگے آپ بائبل کی بات نہیں کریں گے، قرآن کی بات کریں گے؟ میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دوستی کا اتنا حق بائبل ادا نہیں کرتی جتنا محمد عربی کا قرآن کرتا ہے۔
بائبل تو تمہاری ہوس کی چوٹیں کھا کھا کر بیچاری حلیہ ہی بدل چکا ہے اس کا. وہ اپنی اصلی حالت میں کہاں رہی ہے کہ وہ دوستی کر سکے گی. بائبل نے یہ نقطہ نظر پیش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، جبکہ بلا امتیاز فکر و نظر ہر انسان کا ضمیر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ الوہیت اور ولدیت ایک دوسرے کی ضد ہیں. جو خدا ہے وہ کسی کا باپ نہیں، بیٹا نہیں، اور جو باپ بیٹا ہے وہ الہ نہیں. لیکن تم نے یہ موقف اپنایا. وہ کہنے لگے قرآن کیا کہتا ہے. میں نے پھر وہاں ان کو قرآن کی یہ آیت سنائی کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی سمجھ لیجئے. قرآن پاک نے یہودیوں کے دل و دماغ پر دستک دیتے ہوئے متوجہ کیا تم حضرت عیسیٰ کا باپ پوچھتے ہو، پہلے اپنے باپ کا باپ دکھاؤ نا. آدم کو تو باپ مانتے ہو، آدم کا باپ دکھاؤ نا. عیسیٰ علیہ السلام کا تو صرف باپ نہیں، آدم کی تو ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں. اسے مان بیٹھے ہو. آدم کی تخلیق آبجیکشنیبل نہیں ہے، اس پر اعتراض کرتے ہو تو تمہاری نیت میں فطور ہے نا. اور پھر قرآن پاک نے واضح کر دیا تمہیں مخلوق کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، خالق کی طرف دیکھنا چاہیے. وہ قادر مطلق اور وہ مختار کل جو بغیر ماں اور باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، وہی قادر مطلق بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ اسی نے دونوں کو پیدا کیا. پھر کہنے لگے مادر میری کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں نے کہا حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن پاک نے جو دوستانہ دفاع کیا ہے بائبل کہاں کر سکتی ہے. جب یہودی اس عفیفہ کو تانے دے رہے تھے، الزامات عائد کر رہے تھے، تو قرآن پاک نے کائنات کے چوراہے پر اعلان کیا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ. تم مریم پر اعتراض کرتے ہو، جبکہ مریم تو وہ عظیم پاک باز خاتون ہے کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے. میرے عزیز دوستو، یہودیوں نے توریت میں ملاوٹ کی، توریت کو بدلا. عیسائیوں نے انجیل کو بدلا. اور جب یہودیوں نے توریت میں ملاوٹ کی تو کہنے لگے ہمارا نبی بشر نہیں. جب عیسائیوں نے توریت میں ملاوٹ کی تو کہنے لگے ہمارا نبی بشر نہیں. یہ خدا کی جنس ہے. کسی اور نے بھی کہا ہے کہ ہمارا نبی بشر نہیں. کس نے کہا ہے؟ عجیب انکشاف کر رہے ہو. آپ شاید کوئی تکلف میں بات کر رہے ہیں. اصل بات یوں ہے کہ مصر کی گمراہ عورتوں نے کہا تھا کہ یوسف بشر نہیں. احساس کمتری کی ماری ہوئی جنس، مقام بشریت سے بے خبر جنس.
جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آتے ہیں اور یہ بٹھائی گئی ہے نظارے کے لیے، عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کو دکھانے کے لیے انہیں جمع کیا تھا، کیونکہ یہ تانے دے رہی تھی کل تک جو بازار میں بکتا تھا عزیز مصر کی بیگم نے اسے اپنا محبوب بنا کے شہزادیوں کے ذوق کو بھی بدنام کر دیا۔ قرآن پاک نے اطلاع دی فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، جب عزیز مصر کی بیوی نے یہ تانا سنا تو مصر کی ان تمام بیمار عورتوں کو مدعو کیا، دعوت دی وآتدت لہن متکئا، اور پھر ان کے لیے دسترخوان بچھایا۔ دسترخوان، اس پر لوازمات چنے، دیگر لوازمات کے ساتھ ساتھ کچھ فروٹ بھی رکھے۔ وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور پھر ہر ایک کے ہاتھ میں چھریاں بھی دے دی، تیار بیٹھی ہے۔ میں نے کہا بیمار جنس ہمیشہ دسترخوانوں میں ملے گی اور مجاہد ہمیشہ میدانوں میں ملیں گے۔ جن کی پرواز دسترخوانوں تک ہوتی ہے ان کی ذہنیت ملاحظہ فرمائیے۔ وقالت اخرج علیہم، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا محبوب ہم ذرا باہر آئیے نا۔ قرآن کہتا ہے فلما رأینہ اکبرنا، حضرت یعقوب کا بے داغ بیٹا 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ تابندہ جوانی لے کر جوں ہی خلوت سے جلوت میں آیا، یہ بیمار جنس بدحواس ہو گئی۔ اکبرنا، ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ سرگودے والے ترجمہ کر دینے چلیاں ہو گئی ہیں، چلیاں ہو گئی ہیں۔ پشاور والے نے ترجمہ کیتا لیونیاں شو، ادھر ملتان مظفر گڑھ بہاولپور ریاست سرائکی والے نے ترجمہ کیتا کملیاں تھی گئی ہیں۔ ادھر گجرانوالہ سیالکوٹ گجرات لاہور والے پنجابی دوستوں نے ترجمہ کیتا دیوانیاں ہو گئی ہیں۔ پپلا کے دوستو، حسن پیمبر کو دیکھ کر دیوانہ ہو جانا یہ بھی پرانی بیماری ہے۔ آج بھی کبھی کبھی کانوں میں آواز پڑتی ہے چھڈو جی اسی تے حضور دے دیوانے ہیں۔ عزیز دوستو، کبھی نہ بھولیے گا کہ نظریاتی سفر میں پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانوں کی نہیں فرزانوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دلسوزی کے ساتھ فرمایا ہے جب مجھ سے محبت کرنا تو ہوش میں رہنا، مجھ سے ایسے محبت نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے کی کہ انہیں دائرہ انسانیت سے نکال دیا۔ جب مجھ سے محبت کرنا تو ہوش میں رہنا۔ اور میں کہا کرتا ہوں حضور سے محبت کا گر سیکھنا ہے تو صدیق اکبر سے سیکھیے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ محبت یوں ڈوب کے کی کہ صدیق کی محبت معیار بن گئی، اور پھر محبوب نے خراج پیش کیا اپنے محب کو۔
کہ اگر میری پوری امت کی عقیدت و محبت جو اسے مجھ سے ہو سکتی ہے وہ ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دی جائے اور دوسرے پلڑے میں میرے یار غار کی عقیدت رکھ دی جائے، خدا اس ترازو کو اٹھا لے تو پوری امت کی عقیدت کے مقابلے میں ابو بکر کی عقیدت کا وزن بڑھ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صدیق اکبر، راستار نبوت صدیق اکبر، محبت ایسے کی کہ صدیق اکبر کی محبت معیار ہو گئی قیامت تک کے لیے، لیکن باہوش اتنا ہے کہ وصال نبوی کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن جب فاروق اعظم جیسا مضبوط اعصاب والا انسان، جری انسان، فرط غم میں تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، مدینہ کی گلیوں میں زخمی شیر کی طرح گھومتا ہے اور فرماتا ہے خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور فوت ہو گئے ہیں تو وہ میری تلوار کی زد سے نہیں بچ سکے گا، میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، تشریف لائے، فاروق اعظم کا بازو پکڑا، دوسرے صحابہ کرام بھی جمع ہو گئے، فاروق اعظم کو سامنے بٹھایا اور جو خطبہ دیا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، بخدا ایک ایک لفظ صدیق اکبر کا ایک ایک لفظ ملت اسلامیہ کے لیے روشنی کا مینار نظر آتا ہے۔ فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ عمر سن، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں تھے، محبوب خدا تھے، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے وہ بس کون ہے؟ پپلا کے بے زبانوں، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے وہ کون ہے؟ باقی تو سب پہ موت کا ضابطہ لاگو ہوگا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ اور بات ہے کہ پیغمبر کی موت عام انسانوں کی موت جیسی نہیں، جس طرح رسول کی زندگی امتیازی ہے پیغمبر کی موت بھی امتیازی ہے۔ اس سلسلے میں بھی کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، بعض بد نصیب بلڈوزر چلاتے ہیں سب کو یکساں طور پر، حالانکہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا ہے صدیق اکبر خطبہ دے کر حضور کے قریب آتا ہے، چادر تنی ہوئی تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے صدیق اکبر نے چادر ہٹائی اور پھر آنکھوں سے محبت کے دو موتی گر پڑے، فرمانے لگے میرے یار جا رہے ہیں آپ، طبت حیم و میتا، تیری زندگی بھی پاکیزہ ہے، تیری موت بھی پاکیزہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، وہ کوتاہ نظر ہیں اور بد نصیب ہیں جنہیں یہ امتیاز اور فرق محسوس نہیں ہوتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فاروق اعظم کے دل و دماغ میں یہ حقیقت اتار دی کہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات تو بس اللہ ہی کی ذات ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے،
جس طرح پہلے انبیاء اور رسول اپنا اپنا مشن پورا کر کے اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے، ہمارے آقا بھی اپنا مشن پورا کر کے اللہ کے جوار رحمت میں، مشن پورا کر کے یا ادھورا چھوڑ کے؟ لیکن ایران کا آدم خور کہتا ہے کہ نہیں، ادھورا چھوڑ گئے۔ کویت کے ایک ویکلی جریدہ نے المجتمع نے اس کا بیان جاری کیا ہے، وہ فوٹو سٹیٹ میرے پاس موجود ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضور اکرم مشن میں کامیاب نہیں گئے، کوشش تو بڑی کی لیکن وہ اپنا مشن مکمل نہیں کر سکے، وہ میں کروں گا پورا۔ اور ابھی پچھلے دنوں قومی پریس میں اس کا جو بیان شائع ہوا ہے، جو اس نے وہاں جشن کے موقع پر دیا، وہ تو آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ مجھے جو رضاکار ملے ہیں، ایسے رضاکار نہ محمد کو ملے تھے نہ علی کو ملے تھے، اور بنا رکھا ہے اسے امام، آیت اللہ، روح اللہ، فنا فی اللہ، پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے۔ صورتحال یہ ہے جناب کہ جو لمبا جبہ سیاہ رنگ کا پہن لے اور سر کی کھوپڑی پہ سیاہ وہ لپیٹ لے، وہ آیت اللہ بن جاتا ہے، اس کا ڈائریکٹ لنک ہو جاتا ہے عرش بری سے۔ اسکاٹ لینڈ ایک جگہ ہے، وہاں ایک مقام ہے ایڈنبرا۔ آپ نے تاریخ کا اگر مطالعہ کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایڈنبرا کے قلعہ میں شہید حریت ٹیپو سلطان مرحوم کی وہ تلوار اور وہ کرتا جو بوقت شہادت زیب تن کیے ہوئے تھے وہ وہاں رکھا ہوا ہے، کیونکہ سلطان ٹیپو مرحوم زخمی ہونے کے باوجود جب پڑے تھے تو وہیں ایڈنبرا کا ایک انگریز جرنیل ان کے قریب گزرا اور شیر میسور کو زخمی دیکھ کر اس نے بوٹ کی ٹھوکر لگائی ہے سلطان ٹیپو کو کہ تم نے مزہ چکھ لیا۔ زخمی ہونے کے باوجود ٹیپو سلطان کی تلوار جو قریب پڑی تھی وہ اٹھائی اور یورپ کے اس کتے کے پیٹ میں گھونپ کر زخمی ہونے کے باوجود اسے ہلاک کر دیا۔ وہ ایڈنبرا کا تھا انگریز جنرل۔ تو پھر برٹش گورنمنٹ نے اس خدمت کے صلہ میں کہ چونکہ اس نے جان دی، سلطان ٹیپو کی تلوار اور کرتا وہیں رکھا ہوا ہے۔ دوستوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آئیں ہم آپ کو دکھائیں، میرا جی چاہا، ہم تیار ہو کر گئے بھی دیکھنے کے لیے، لیکن جب وہاں گئے تو میں نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں انگریز عورتیں اور انگریز مرد بچے قطار میں کھڑے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، اور میلے کا سما ہے۔ تو میں نے دوستوں سے کہا واپس چلیں، ہم یہ نہیں دیکھیں گے۔ کہنے لگے کیوں؟ یہ تو بڑی تاریخی چیزیں ہیں، آپ کو دیکھنی چاہیے۔ میں نے کہا تاریخی چیزیں تو ہیں لیکن دشمن کے سامنے جا کے میں اپنے شہید مظلوم کی یہ چیزیں کیسے دیکھوں؟ دشمن کی نظریں مجھ سے سوال کریں گی کہ یہ کیسے شہید ہوا؟ تم میں سے اپنوں نے غداری کی تھی، تمہارے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے خرید کر لیا تھا، جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان کا یہ انجام ہوا۔ میں ان کی ان نظروں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ ہائے دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ ہر دور میں یہی ہوتا رہا، دشمن کبھی ہم پہ براہ راست فتح حاصل نہیں کر سکتا، لیکن جب بھی ہم مارے گئے اسی وجہ سے مارے گئے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے غداری کی اور وہ دشمن کے ہاتھوں میں استعمال ہو گئے۔ کلہاڑا ایک درخت کو کاٹ رہا تھا، وہ غالباً بابا سعدی مرحوم نے لکھا ہے کہ کلہاڑا چھوٹ چھوٹ کے پڑتا تھا درخت پر، تو درخت نے زبان حال سے کہا بھئی میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، تو اٹھ اٹھ کے پڑتا ہے مجھ پر، مجھے کاٹتا چلا جا رہا ہے۔
कुल्हाड़े ने कहा मैं तो तुझे कुछ नहीं काट सकता था, मेरे अंदर इतनी सकत कहां थी, तेरी अपनी जिन्स मेरे अंदर घुसी हुई है, वही उठा उठा के मारती है, अगर वो न होती तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हर दौर में यही होता रहा। अपनों की मेहरबानियां बेशुमार हैं दोस्तों। तो एडनबरा की सीरत कॉन्फ्रेंस के बाद मुझसे एक बूढ़े अंग्रेज ने उर्दू में गुफ्तगू करते हुए पूछा कि ईरान में जो कुछ हो रहा है यही इस्लाम यही है। उर्दू बड़ी सुस्ता बोलता था कम्बख्त, यहां बड़े सगीर में रहा है वो कई सालों तक, लेकिन अंग्रेज की उर्दू सुस्ता भी हो तो बहरहाल लंगड़ी तो होती ही है ना। अंग्रेज जब उर्दू बोलता है तो यूं लगता है जैसे अबू जहल कलमा पढ़ रहा हो। ते उन्हें नहीं आता, फितरतन दाल अदा वो नहीं कर सकते, ते की जगह बोलेंगे दाल की जगह डाल बोलेंगे, इसलिए कि इंग्लिश ग्रामर में ते और दाल जीन वगैरह है ही नहीं। मुझसे कहने लगा इस्लाम यही है जो ईरान में जिसका मंजर सामने आता है। मैंने उससे कहा बिल्कुल नहीं, इस्लाम का यह आदमखोर जौक नहीं है जो इसका है कि जब तक रोजाना 100-150 आदमियों को भून न डाले उस वक्त तक उसे खाना हजम नहीं होता, और जब आदमी मरने के लिए न मिले, गोली से उड़ाने के लिए न मिले, तो फिर हजरत चिल्ले में चले जाते हैं, चिल्ले में चले जाते हैं। चिल्ले में जाके फिर एक नई फहरिस्त तैयार होती है, फिर जो ही बाहर निकलते हैं सिलसिला शुरू हो जाता है। इस्लाम का यह मिजाज नहीं। इस्लाम का अगर आपने मिजाज समझना है तो मक्का में फातेह बनकर दाखिल होने वाले कायद आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, और 10,000 सहाबा किराम, वो सहाबा किराम के जो 1,000 पे मजनी है वो 10,000 है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो आज अपने सताने वालों को तहस नहस कर देते, मगर आप जानते हैं कि हुजूर ने क्या फरमाया। हजरत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदुल अंसार हैं, उन्होंने जज्बात में यह नारा लगा दिया था कि आज इंतकाम और टक्कर का दिन है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हरगिज़ नहीं, आज मुआफी और रहमत का दिन है। और तंबीहन हजरत साद से झंडा ले लिया, हजरत अली को बुलाया, फरमाया अली तुम ये झंडा उठाओ। अब तारीख में 3 मरहले हैं जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा हजरत अली को दिया। एक फतेह मक्का के मौके पर, एक बद्र में जब इस्लाम का अलंबरदार जख्मी होकर गिर गया और परचम इस्लामी नहीं मिल रहा था, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुजाहिदीन इस्लाम ने जब ये इत्तला दी कि हुजूर इस्लाम का परचम भी नजर नहीं आ रहा और परचम बरदार भी जख्मी होकर गिर गया है, तो अब हम किस कपड़े को इस्लाम का परचम बनाएं और वो परचम कौन उठाए? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम ठहरो। खैमे में तशरीफ ले गए। कुछ देर के बाद सैयदा आयशा सिद्दीका की ओढ़नी ले आए, हजरत आयशा की चादर ले आए और फरमाया अब ये इस्लाम का परचम बनकर लहराएगी। और फरमाया अली कहां है? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया हुजूर हाजिर हूं। फरमाइए क्या हुक्म है? पैगंबर ने फरमाया आज आयशा की ओढ़नी इस्लाम का परचम बनेगी और इस परचम को अली के हाथ बुलंद करेंगे। नारे तकबीर, शान आयशा तो सिद्दीका। अजमी मुनाफिकीन ने तारीख के मन घड़त हवालों से मां बेटे के दरमियान में जो इख्तिलाफ व अदावत के किस्से घड़ रखे हैं, आप इसी एक इशारे से समझ सकते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी रूहानी मादर मोहतरमा हजरत आयशा के कितने सच्चे फर्जंद हैं। एक इस मौके पर और एक खैबर के मरहले पर।
اور اتفاق بڑا عجیب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں جب بھی جھنڈا آیا اللہ نے فتح عطا کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے خاموش در و دیوار پر قرآن کی یہ آیت نشر کی. فرمایا مکہ والو تم نے ہمیں ستایا تھا، آج ہم تمہیں معاف کرنے کے لیے آئے ہیں. آج میں تمہارے لیے وہی جذبات رکھتا ہوں جو میرے بھائی کے جذبات تھے، حضرت یوسف کے اپنے بھائیوں کے متعلق، کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں اپنے ماضی پر شرمندہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں. تو اسلام تو یہ ہے. میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں جیسے پہلے انبیاء اپنا مشن پورا کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا مشن پورا کر کے جا رہے ہیں. تو اب آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ کو یہ حقیقت سمجھ میں آتی کیوں نہیں؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ آیتیں اب نازل ہو رہی ہیں. اب آنکھیں برسنا شروع ہوئی اور میرے ضمیر نے فیصلہ دیا کہ صدیق اکبر جو کچھ کہتا ہے وہی سچ ہے. تو محبت یوں کیجئے کہ فنا فی الرسول ہونے کے باوجود باہوش ہے. لیکن مصر کی بیمار جنس نے حسن یوسفی کا نظارہ کرتے ہی قطعن ایدیہم، دیوانگی کے عالم میں ہاتھ کاٹ بیٹھی. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، اور پھر قسمیں کھا کھا کے کہنے لگی ہم نے سمجھا تھا کوئی انسان ہوگا، لیکن یوسف تو بشر نہیں. بشر تو ہم جیسے گناہگار ہوتے ہیں، یوسف بشر نہیں. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی سینئر قسم کا نوری معلوم ہوتا ہے، بہت بڑا نوری ہے یہ تو. ٹھیک کہہ رہی تھی یا غلط کہہ رہی تھی؟ جی غلط کہہ رہی تھی. میں نے کہا جن کا ذہنی ہاضمہ کمزور ہو، ابن یعقوب کا حسن نہ پچا سکی، تو پھر ان کی روحانی نسل رحمت عالم کا حسن کیسے پچا سکتی؟ یوسف بے شک حسین تھے، لیکن حضور کا تو مقابلہ نہیں. حضرت یوسف کو دیکھنے والیوں نے ایمان قبول نہیں کیا، ہاتھ کاٹ بیٹھی، اور آمنہ کے لال کو دیکھنے والے پہلے ایمان لائے پھر گردنیں کٹوا دیں. حضور کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے نا دوستو. تو اب آئیے خلاصہ نکالیں. یہودیوں نے کہا حضرت عزیر بشر نہیں، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ بشر نہیں، اور مصر کی بیمار جنس نے کہا حضرت یوسف بشر نہیں. جاتی رہے گی، آپ آئیں جائیں نہیں، بس آئیں. کہیں آپ کا دل و دماغ جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ نہ چکر کھاتا رہے. ذرا دوہرا لوں، انہوں نے جب اپنی ذات کا آئینہ سامنے رکھا تو اپنے جھوٹ نظر آئے، اپنا فریب نظر آیا، اپنا مکر نظر آیا، اپنی حرام خوری نظر آئی، اپنا ہرجائی پن نظر آیا، تو کہنے لگے بشر تو ہم جیسے گناہگار ہوتے ہیں، نبی بشر نہیں ہوتا. میں نے کہا انہیں غلط فہمی ہو گئی، یہ کب بشر ہے؟ یہ تو غلاف بشر میں خلاف بشر ہیں، یہ تو انسانی ڈھانچے میں پلے ہوئے جانور ہیں.
بشر جھوٹا نہیں ہوتا. مکار، فریبی، حرام خور اور ہرجائی، قرآن اس جنس کو بشر مانتا ہی نہیں. قرآن کہتا ہے لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل ہم اضل. ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے بہت سو کو جہنم کا ایندھن بنایا ہے. ان کے دل تو ہیں لیکن تفکر سے خالی ہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن بصیرت سے خالی ہیں، ان کے دماغ تو ان کے کان تو ہیں لیکن حق کی سماعت سے خالی ہیں. اب یہ دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن جوہر انسانیت سے محروم ہے. جوہر انسانیت کا پتہ ہے؟ جوہر کیا ہوتا ہے؟ موٹی آنکھیں انسان کا جوہر نہیں، اس لیے کہ اگر موٹی آنکھ جوہر ہو تو پھر گدھے سارے انسان ہیں. ان کی آنکھیں بڑی موٹی ہوتی ہیں. گھنگری والے بال بھی جوہر نہیں، گوری چمڑی بھی جوہر نہیں. کیوں بابو؟ میرے نال ایک سفر پیا کرے جی ہرجائی بیمار بیچارہ کشمیر دا، سر کھا گیا. میری پچھلی سیٹ تے بیٹھا سی جہاز وچ. مینوں آکھے جی میرا پیر سونا بڑا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج کدی نہیں کیتا، قرآن نہیں پڑھتا، پر چہرہ چن ورگا سی. اور میں آخیا کم بختا چہرہ چن ورگا ہوئے کسی دا جے چمڑی سفید ہوئے اسی کوئی وہ بوٹ بنانے نہیں، ان کی کریں گے؟ اے معیار نہیں. آخر لگا نہیں جی بات سو یہ بھی معیار ہوا کہ تھی تو من بچوں کو نظر آتے ہو. میں آخیا نہیں وہ نہیں سمجھان کی کوشش کی بھی سونے عمل ہوندے نے. سونے ابو لہب ایڈا سونا سی کہ ماں نے ابو لہب آخیا نہ تو وہ عبد العزا سی نا، پر سونا اتنا سی کہ ماں نے آخیا میرا پتر تے شولیاں دا بھی پیو ہے، لیکن جہنم وچ پہنچے. حبشے دا غریب الوطن سیاہ فام مسافر بلال رنگ دا کالا سی لیکن عملہ دا ایڈا سونا سی کہ جد فرش تے چلدا سی تے جتیاں دی آواز جنت تک پہنچدی سی. بڑا سمجھایا نہ سمجھا. جس ویلے اسی لندن ایئرپورٹ اترے تے سارے انگریز سن. میں کہ لا بابا جے گوری چمڑی ولایت دا معیار ہے تے سارے ولیاں دی قطار کھڑی ہے، جائے نہ سارے دا دامن پھڑ لے. چل ورگے چہرے نے سارے. پھر آخر لگا ہاں یہ تو ٹھیک ہے جی، یہ تو مصیبت ہے، سارے سونے. اور وہ سونے اتنے ہیں بابو پپڑا کے دوستوں، خدا کی قسم میں کہا کرتا ہوں، میں نے تو وہیں یورپ کی سیرت کانفرنسوں میں بھی کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس طرح کی غلیظ قوم نہیں دیکھی کہ جنہوں نے گارڈ کو چھوڑا ڈاگ کو پکڑا. خدا سے ترک تعلق کر بیٹھے، کتے کو جزو زندگی بنا لیا. فیملی مکمل نہیں ہوتی جب تک کتا شامل نہ کر لیں. یہاں بھی انگریز کے جو پالتو خاندان ہیں، انگریز کی یادگار، ان کے بھی بنگلوں میں اور کوٹھیوں میں کتا نہ ہو تو انہیں بھی سکون نہیں آتا. میں نے کراچی بندر روڈ پر ایک نودولتیوں کو دیکھا، اوپن کار میں جا رہا تھا، لمبی لمبی زلفیں، آگے وہ بیٹھا تھا، پیچھے ایک بہت بڑا کتا بیٹھا تھا.
कुत्ते ने आगे मुंह कर रखा था और दोनों का मुंह इस तरह जमा हो गया था, और मंजर कुछ ऐसे था जैसे बिछड़ा हुआ हिजर फिराक की मार खाया हुआ बाप एक अरसे के बाद अपने लख्त जिगर से मिल गया। मेरे अजीज दोस्तों, सफेद चमड़ी इंसानियत का मेयार नहीं, मोटी आंखें इंसानियत का मेयार नहीं, घुंघरियाले बार जौहर इंसानियत नहीं। जब मौत आ जाती है, आंखें भी पड़ी होती हैं, बाल भी पड़े होते हैं, चमड़ी भी वही सफेद पड़ी होती है, सब कुछ उसका मौजूद होता है, लेकिन आप कहते हैं ये बॉडी है, ये लाश है, अब इसको उठाओ और कब्रिस्तान में ले जाओ। तो मालूम हुआ कि जौहर कुछ और है। और जौहर के मुतालिक इकबाल ने कहा ना, जौहर इंसान अदम से आशना होता नहीं, आंख से ओझल तो होता है, फना होता नहीं। और जो कहते हैं कि जौहर भी फना हो जाता है, जो ये कहे कि जौहर भी फना हो जाता है और वो जौहर भी अंबिया का, तो उन्हें भी इंसानियत का, अजमत का पता नहीं है। वो बेचारे पता नहीं क्या सोचते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, बशर झूठे, मक्कार, फरेबी, हरजाई को नहीं कहते। बशर उसको कहते हैं कि जलाल में आकर अगर ठोकर लगाए तो जल्जले में कांपती हुई जमीन पर सुकून हो जाए। बशर तो सिद्दीक अकबर है, अंबिया के बाद बशर तो फारूक आजम है, उस्मान जुन्नूरैन है, हजरत अली उल मुर्तजा है, फारस का सलमान है, हबशे का बिलाल है, रूम का सुहैब है। बशर तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद है, साद इब्ने अबी वक्कास है, अम्र इब्ने आस है, तलहा जुबैर है। बशर तो खालिद बिन वलीद है, बशर तो मुआविया बिन अबी सुफियान है, बशर तो हसन हुसैन है कि हैं तो बशर, लेकिन किरदार की बुलंदियों का यह आलम है कि जिनके उरूज पर अल्लाह के फरिश्ते भी रश्क करते हैं। नारे तकबीर, शान सहाबा, शान सहाबा। बशर उसको कहते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से उलझे हुए बालों वाले, फटे पुराने लिबास वाले, मैले कुचैले नजर आने वाले, जो तुम्हारी नजर में नहीं जचते, लेकिन वो इतने मेयारी होते हैं कि फर्श पे बैठे हुए अगर किसी बात की कसम खा ले तो खुदा उनकी कसम की लाज रखता है। बशर वो देखिए बशर जा रहा है, यहां नहीं जा रहा, जंगल में जा रहा था। है काश यहां आपको भी मुझे कोई बशर दिखा। लश्कर से बिछड़ गया था, जंगल में जा रहे थे। सामने जंगल से एक शेर बबर निकला है, भागता हुआ है। सच बताइए, हम और आप होते तो उस वक्त क्या करते? भाग जाते। मेरा तो ख्याल है वहीं हार्ट फेल हो जाता। हम इतने बहादुर भी नहीं है कि ये मंजर देखकर जीते रहे, लेकिन वो इंसान कामिल का तैयार करता सच्चा बशर था, भागने के बजाय डट गया और शेर से कहने लगा, तू जंगल का शेर है, मैं जमीर का बादशाह हूं। मैं तुझे बता देना चाहता हूं कि मैं हरजाई नहीं, यकजाई हूं। मैं आस्ताना परस्त नहीं हूं, खुदा परस्त हूं। मैं जमीर फरोश नहीं हूं, सरफरोश हूं। मैं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शागिर्द हूं, मुझे तुझसे कोई खतरा नहीं। यह हजरत सफीना थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो तारीख बताती है कि वो शेर दुम हिलाता हुआ, जैसे मालिक के सामने कुत्ता खुशामद करता है, दुम हिलाता हुआ करीब आया
حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی پشت پر سوار ہو گئے. شیر بھاگتا جا رہا ہے اور زبان حال سے کہتا جا رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. بشر وہ ہوتے ہیں دوستو کہ سجدے کے لیے سر جھکائے تو دھرتی ان کا ماتھا چومے، جنگلوں کی طرف جائیں تو درندے ان کی غلامی کریں، ہواؤں کو پیغام دے تو ہوائیں اطاعت کریں، دریائے نیل کو خط لکھیں تو وہ سیلاب دے دے، دریاؤں کی طرف لپکیں تو موجیں ان کے لیے راستہ بناتی جائیں. اور یہ میں کوئی خطیبانہ لفاظی نہیں کر رہا، تاریخ کا پس منظر گواہ ہے کہ ایسے ہوا. وہ دیکھیے دریائے دجلہ کے کنارے سچے بشر آئے ہوئے ہیں، قادسیہ فتح کر کے آئے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی. خیال آیا کہ مدائن کی طرف بھی ذرا جاؤں، یزدگرد آتش پرست ہے، ذرا اسے بھی خدا پرستی کا سبق دیتا جاؤں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یزدگرد کو پیغام دیا، ایران کے شہنشاہ کو، تمہارے قصبل نکالنے کے لیے محمدی آ رہے ہیں، تیار ہو جائیے، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی. آج طاقت سے صداقت ٹکرائے گی، آج مادیت سے روحانیت ٹکرائے گی، آج سکندری سے کلندری ٹکرائے گی. اور اگر آپ اجازت دیں تو کہہ دوں کہ آج حیوانیت سے بشریت ٹکرائے گی، تیار ہو جائیے. یزدگرد کو حضرت سعد کا پیغام ملا، اس نے اپنی قوم سے کہا ان سے ٹکرانا معمولی بات نہیں ہے، تمہارے پاس اسلحہ تو بہت ہے لیکن وہ جذبہ نہیں جو محمد کے غلاموں میں صلی اللہ علیہ وسلم ورضوان اللہ علیہم اجمعین. اپنی قوم سے کہنے لگا دریائے دجلہ کا پل توڑ دو تاکہ محمدی دریا کو عبور نہ کر سکیں. اس کا خیال تھا جب پل نہیں ہوگا تو دریا عبور نہیں کر سکیں گے، لیکن اس احمق کو یہ خبر نہیں تھی کہ جب بشر قدم بڑھاتا ہے تو افلاک کی بلندیاں بھی زیر نگی ہوتی ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. دریائے دجلہ کا پل توڑ دیا گیا، لشکر اسلامی دریا کے کنارے آیا. سعد نے دیکھا پل ٹوٹا ہوا ہے، اپنے دوستوں سے فرماتے ہیں مجاہدین اسلام سے خاموش نگاہیں ڈال کر تم بہت سی آزمائشوں میں پورے اترے ہو، آج یہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی امتحان ہے. اور پھر دریا سے کہتے ہیں، دریائے دجلہ سے فرماتے ہیں دریا جس کے حکم پہ تو چلتا ہے اسی کے حکم پہ ہم سر بکر پھرتے ہیں، تیری موجوں سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم محمد عربی کے سپاہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑی لگائی، دریا میں گھوڑا ڈال دیا حضرت سعد بن ابی وقاص نے. اپنے قائد کا گھوڑا دریا میں جاتا دیکھ کر ہزاروں مجاہدین نے بھی گھوڑے دریا میں اتار دیے. علامہ ابن جوزی مرحوم لکھتے ہیں دریا کی موجوں میں رسول اللہ کے سپاہی یوں نظر آ رہے تھے جیسے تخت پہ بادشاہ بیٹھے، ڈٹ کے جا رہے ہیں، زبان حمد و تسبیح میں زمزمہ سنج ہیں. اور ایک مرحلہ یہ بھی آیا کہ جب گھوڑے تیرتے تیرتے تھکنے لگے تو خشک زمین نکل آئی. ایرانی پرلے کنارے کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے.
मुजाहिदीन इस्लाम ने इसी अंदाज में दरिया अबूर कर लिया। परले किनारे पहुंचे, एक मुजाहिद ने देखा कि कशकोल से मिट्टी का प्याला लहरों में बह गया है, तो रुख फेर के दरिया से कहते हैं, मेरा प्याला तो हकीर सी शय है, लेकिन तेरी दियानत तो तारीख में मिसाल बनने वाली है। हम गरीबुल वतन मुसाफिर हैं, हम इस प्याले में पानी पीते हैं, मिल बैठ के खाना खाते हैं, हमें इसकी जरूरत है। तो पिपला के दोस्तों, दरिया की एक मौज आई और मुजाहिद का प्याला पेश कर गई। ईरानियों ने यह मंजर देखा, दुम दबा के भाग निकले। मदाइन का इलाका बगैर किसी काबिल जिक्र मुजाहमत के मुजाहिदीन इस्लाम के कब्जे में आया। ईरानी भागते भी थे और कहते थे, देवान आमदन, देवान आमदन, तौबा तौबा, ये तो कोई देव आ गए हैं। मैं कहा करता हूं, जब कल मुजाहिदीन इस्लाम ने हरजाइयों के घेराव किया था तो भागते थे और कहते थे, देवान आमदन, देवान आमदन। यहां मुजाहिदीन में, यहां बड़े सगीर में भी कुछ मुजाहिदीन ने, कुछ जियालू ने देव को बंद करके जो इल्म की शमा जलाई, तो यहां भी हरजाई भागते हैं और कहते हैं, देवबंदी आ गए, देवबंदी आ गए। हरजाई कल भी डरते, हरजाई कल भी डरते थे, हरजाई आज भी डरते। मेरे अजीज दोस्तों, ये मैं किसी की दिल आजारी के लिए बात नहीं कर रहा हूं। उलमाए देवबंद तारीख का वो बेदाग बाब है। उलमाए देवबंद का किरदार कि आने वाली नस्ल इंसानी उन पर फख्र ही करेगी। आप माजी का जब तजिया करेंगे तो आपको साफ नजर आएगा, हर दौर में बातिल के सामने डट जाने वाले यही मुजाहिदीन। कुछ वो लोग हैं कि जिन्होंने अंग्रेज सरकार के मफादात के लिए लोगों को ज़हनी लूटमार का शिकार बनाया, ज़हनी इस्तेहसाल किया। उलमाए देवबंद की कब्रों पर अल्लाह के लुत्फ़ करम की बारिश बरसती रहे कि इन्होंने हर महाज पर बातिल को दंदान शिकन जवाब दिया। कादियान से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी झूठी नबूवत लेके आया तो मुकाबला किसने किया? यह हजरत मौलाना अनवर शाह काश्मीरी कौन है? हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, और फिर उनकी तारीख को पाया तकमील तक पहुंचाने वाले सैयद मोहम्मद यूसुफ बन्नूरी, और फिर हजरत मौलाना सैयद अनवर शाह काश्मीरी, हजरत मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ बन्नूरी रहमतुल्लाह अलैहिम के मिशन पर और उनके रास्ते पर आज ये दुर्वेश चल रहा है कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ आल, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत की क़ियादत की जिम्मेदारी आज हजरत मौलाना खान मोहम्मद साहब के कंधों पर है। अल्लाह इनकी मदद फरमाए और अल्लाह ताला इन्हें हर मरहले पर अपने फजल व करम के साथ कामयाबी मरहमत फरमाए। फिरंगी तालीम के मुकाबले में दारुल उलूम देवबंद जैसा बैनुल अक़वामी मरकज कायम करने वाले यही, मिर्जा कादियानी की झूठी तारीख को पाबंदे ज़मीं करने वाले यही, और अजीज दोस्तों, सहूनी और ईसाई मिशनरीज की जलगार से मुसलमानों को बचाने वाले तबलीगी जमात की बुनियाद रखने वाले कौन है? हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह ताला अलैह पर खुदा की रहमतों की बारिश बरसती रहे। उस शख्स ने किस खुलूस के साथ तबलीगी जमात का यह पौधा लगाया जो आज गुलशन बन चुका। मैंने तो बैरूनी दुनिया में जाके देखा है कि तबलीगी जमात क्या कर रही है। खुदा की कसम, सैकड़ों मस्जिदें यूरोप में मैंने ऐसी देखी हैं कि जो चर्च से मस्जिदें बन गई, जो गिरजे थे इनकी कोशिशों से अब वो मस्जिदें बन गई हैं। घंटे बजते थे वहां, अब आजानें गूंज रही हैं। बाइबल पढ़ी जाती थी वहां, अब कुरान पढ़ा जा रहा है उनमें।
بعض مسجدیں 3 منزلہ ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ تراوی رمضان مبارک میں نے گزشتہ رمضان بھی وہی گزارا، اس سے پہلا رمضان بھی وہی گزارا تھا۔ بعض مسجدیں ایسی بھی ہیں کہ جن میں تراوی کے 3 پیریڈ ہوتے ہیں، ہجوم اتنا ہوتا ہے کہ لوگ سما نہیں سکتے، ایک جماعت تراوی پڑھتی ہے، دوسری گھروں میں انتظار کرتی ہے، جب وہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر وہ آ کے پڑھتے ہیں، پھر تیسری جماعت انتظار کرتی ہے، جب وہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر تیسری جماعت آ کے پڑھتی ہے، اتنے میں سحری کا وقت ہو جاتا ہے۔ رات تو وہاں ہوتی 4.5 گھنٹے کی تھی، دن 19.5 گھنٹے کا اور رات 4.5 گھنٹے کی۔ افطاری کے بعد مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز کے بعد تھوڑا سا کھانا کھایا، پھر عشاء کی نماز آ گئی، پھر تراویح کا سلسلہ شروع ہو گیا، کچھ نوافل ادا کی، اتنے میں سحری کا وقت آ گیا، پھر نماز صبح ہو گئی، اللہ اللہ خیر سے 4.5 گھنٹے کی رات۔ پر یہ تفصیلات تو آپ کو میری کتاب سے ملے گی، میں نے یہ ساری تفصیلات اور دورے کی تمام روداد کو قلم بند کیا تھا جو آج اسلام اور انسانیت کے نام سے شائع ہے۔ میں یاد کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ بشر ایسے ہوتے ہیں دوستو، بشر موت سے نہیں ڈرا کرتے، موت بشر سے لرزہ برندام رہتی ہے۔ جو موت سے ڈرے وہ جانور ہوتے ہیں بیچارے، بشر موت سے نہیں ڈرا کرتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو خود مقام بشریت سے واقف نہیں، انہیں رسول اللہ کی بیدار بشریت سمجھ میں نہیں آتی۔ اور میں کہا کرتا ہوں جوہر کو پہچاننے کے لیے بھی جوہری کی نظر چاہیے۔ اگر کسی بچے کے ہاتھ میں ہیرا دے دیا جائے تو فرمائیے کیا انجام ہوگا؟ کوئی ٹافی دے گا اسے اور ہیرا لے لے گا، بسکٹ کا ڈبہ دے گا اور بچے سے ہیرا لے لے گا، اسے کیا پتا کہ ہیرا کس کو کہتے ہیں؟ تو جو خود مقام بشریت سے واقف نہیں بیچارے، جو نادان لوگوں کا ذہنی اور معاشی استحصال کرنا جانتے ہیں اور ٹٹو پہ بیٹھ کر مریدوں کے دروازے کا طواف کرتے پھرتے ہیں، دے جا بابا راہ خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا، سید صاحب آئے کھڑن، سید صاحب آئے کھڑن، یہ بشر ایسے ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، رب العالمین نے فرمایا ہم نے اس جماعت کو ادھر بھیج دیا جو یہودیوں سے توریت سن کر مطمئن نہ ہوئے، عیسائیوں سے انجیل سن کر مطمئن نہ ہوئے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ذرا وادی نخلا میں آ کر میرے محبوب کی زبان سے قرآن بھی سن لو، شاید یہاں تمہیں اطمینان ہو جائے۔ قرآن تو پھر قرآن ہے، دلوں میں اترتا ہے کہ نہیں؟ کیوں پپلا کے بے زبانوں، قرآن دلوں میں اترتا ہے کہ نہیں؟ بڑی مشکل سے جواب دیا، اترتا ہے۔ جی چاہتا نہیں تھا جواب دینے کو آپ کا، تمہارے بھی صدقے جاؤں۔ ہاں، یہ جماعت آ رہی ہے وادی نخلا میں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سمندر میں غواصی فرما رہے ہیں۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔
سبحان اللہ عما یشرکون۔ اس جماعت نے جب حضور کی زبان سے اللہ کا قرآن سنا تو کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد۔ عجیب قرآن سنا ہم نے، جو روشنیوں کی خبر دیتا ہے، جو اجالوں کا نقیب ہے، جو سویروں کا راستہ بتاتا ہے۔ فآمنا بھی، بس ہم تو اب اسی کے ہو گئے۔ کس کے ہو گئے؟ قرآن کے ہو گئے۔ اب جب قرآن کے ہو گئے تو ملاوٹ نہیں کریں گے، وعدہ کرتے لن نشرک بربنا احدا، اب اس کے حقوق میں کسی اور کو شریک نہیں بنائیں گے۔ اب ہمارا مسجود ہماری جبین کے لیے حقیقی مسجود، کہتے جاؤ نا، رات کا اب بڑا نازک حصہ شروع ہے، اللہ کی رحمت اس وقت خاص انداز میں متوجہ ہوتی ہے فرش والوں کی طرف، تو آج درد دل سے اس کا نام لے لو۔ ہماری جبین کے لیے حقیقی مسجود، ہر جگہ ہر وقت موجود۔ آپ اللہ کہہ رہے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اللہ ہی ہر جگہ ہر وقت موجود، اللہ ہی، کیونکہ بعض بیماروں کا خیال ہے اللہ بھی۔ پپلا والوں، اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ آپ حسر کی ضربیں لگاتے ہوئے کہیں اللہ ہی پہ زور دیجئے، تاکہ بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہو جائے۔ انسانی جبین کے لیے حقیقی مسجود، ہر وقت ہر جگہ موجود، علام الغیوب، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، کون جانتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، خزاؤں میں پتجھڑ کے موسم میں ساری کائنات کے درختوں سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا علم اسے نہ ہو۔ مزہ تو آیا نا؟ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین سے اگنے والا کوئی دانا، کوئی بیج ایسا نہیں جس کا علم اسے نہ ہو۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، جو کچھ کے خشکی میں ہے تر میں، جو کچھ کے بحر میں ہے بر میں، جو کچھ کے دریاؤں میں ہے صحراؤں میں، الا فی کتاب مبین، مگر اس کے علم میں ہے سب کچھ، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اور اقبال اس لیے پوچھتا ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، جب تم جا کے زمین میں اپنا دانہ دفن کرتے ہو، وہ زمین جو لوہے کو بھی خاک بنا دیتی ہے، لوہا بھی زمین میں دفن کیا جائے تو کچھ دنوں کے بعد خاک بن جاتا ہے، لیکن جب تم اسی زمین میں اپنا دانہ دفن کرتے ہو
تو اسے خاک بننے کے بجائے گلزار بنانے والا کون؟ ہی پہ ضربے لگائیے. قرآن کی عظمتوں پہ قربان جاؤں. اور میں کہا کرتا ہوں اسی دن تو لوٹے گئے ہو، اسی دن سے جس دن سے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا. یار لوگ کوئی سیف الملوک لے آیا، کوئی مرثیے لے آیا، کوئی قصیدے لے آیا. انہیں پتہ ہے نا کہ یہ قرآن سمجھنے والے نہیں ہیں. سر لگاتے جاتے ہیں اور قوم ان کے آگے یوں جھومتی ہے جیسے بین کے آگے سانپ جھومتا. اللہ معاف فرمائے. توبہ. قرآن پاک نے یاد دہانی کرائی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کر سکتے تو دودھ کے گلاس کا مطالعہ کر لیجئے. سوچئے کہ یہ کہاں سے آیا، کس نے بھیجا؟ تیرے جانور کی رنگت منفی، اس کا خون منفی، اس کی گوبر منفی. لیکن سوچئے نا، آپ کے گلاس میں آنے والے دودھ میں وہ کون ہے جو جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا؟ کہ میرا بندہ بڑے لطیف ذوق والا ہے. بھینس کی سیاہی، خون کی سرخی، گوبر کی بدبو اگر دودھ میں اسے محسوس ہو جائے تو وہ میری نعمت کو قبول نہیں کرے گا. ان تینوں منفی چیزوں میں سے لبنن خالصن سائغا للشاربین، خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ اللہ ہی نا. تو پھر مولانا نمک حلال صاحب جس کا احسان تقسیم بھی اسی کے نام پہ ہونا چاہیے نا. احسان وہ کرے اور لوٹے پی جائے مولانا 11ویں کے نام پر. ارشاد ہوتا ہے 11ویں نہ دے سو تے مجھ سک ویسنے لیونے ہو. تانوں کیڑا پتا؟ میں کیا پاکستان دیا مجھاں گاواں تے شاید 11ویں والے دے حکم نال دودھ دیندیاں. یورپ وچ میں دیکھیا مجھاں تے اوتھے ہوندیاں نہیں، خاص نسل دیاں گاواں ہوندیاں نے. ہن ایتھے پاکستان وچ وہ آ رہیاں نے، قطار لا کے کھڑیاں کر دیندے نے وہ گاواں نو، پھر پلاسٹک دیاں ٹوٹیاں انہاں دے تھڑاں نال لا کے ادھر بٹن دبانن. ایک ایک گاں 15 20 سیر دودھ دے دیندی ہے. میں اتنے دوستاں وہ مینوں لے گئے فارم وچ، اتنے جا کے انہاں دکھایا. میں پھر اپنے دوستوں نے آخیا پتہ نہیں یہ انگریز کے دی 11ویں تقسیم کر دینی، انہاں دیاں گاواں تے بڑیاں دودھ دیندی. کیدا احسان ہے بولو نا. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب. جب زمینیں خشک ہو جائیں، جب فصل پژمردہ ہو جائیں تو سمندر کی موجوں سے اٹھنے والی بھاپ کو منظم کر کے بادل بنانے والا کون ہے؟
اور پھر ہواؤں کو اشارہ ہوتا ہے کہ انہیں تھل لے جاؤ، وہاں پانی کی ضرورت ہے۔ میرا بندہ زمین بنائے ہوئے، کھیت سجائے ہوئے، اب آسمان کی طرف دیکھتا ہے، خدا بندہ کرم کرنا، جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کر لیا، اب تیرے کرم کی ضرورت ہے۔ رب العالمین نے فرمایا لے جاؤ، وہیں بادل لے جاؤ۔ اگرچہ اس نے کبھی میرا سجدہ نہیں کیا، اگرچہ یہ بے وفا ہو گیا ہے، لیکن میں اسے نہیں بھولا۔ وہ پانی پہنچاتا ہے کہ نہیں پہنچاتا؟ اور پہنچاتا بھی کیسے ہے؟ اس کی ربوبیت کے صدقے جاؤں۔ آسمان سے پرنالے جاری نہیں ہوتے، موگا نہیں چل پیندا آسمان تو کہ پرنالے جاری ہو جائیں تو کسان کی سجائی ہوئی زمین میں گڑھے پڑ جائیں۔ حکم ہوا بادلوں کا سینہ چھلنی کر کے بوند بوند ٹپکاؤ، قطرہ قطرہ ٹپکاؤ، تاکہ پانی بھی پہنچ جائے، کسان کی محنت بھی رائے گاں نہ ہو۔ یہ کس کا کرم ہے؟ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، ہاتھ یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب۔ وعدہ کیا، قرآن سنا تو وعدہ کیا، اب ہماری زمین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود ہر جگہ موجود، علام الغیوب مشکل کشا، یا اللہ بھی پپلا کے دوستو۔ میں تو کہا کرتا ہوں اپنے بیمار دوستوں سے، کبھی تنہائی میں اپنے دل سے پوچھ، ہاں کبھی کبھی اسے پڑھا کیجئے، اسے نہ اسے، کبھی کبھی اسے پڑھا کیجئے کہ دل سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ اپنے دل سے پوچھئے کبھی تنہائیوں میں کہ مشکل کشا کون ہے، تو آپ کا ضمیر جواب دے گا مشکل کشا وہی ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہیں آئی، جس پہ خود کبھی مشکل۔ آپ جلدی جلدی جواب دیتے جائیں تاکہ میں اختتام تک پہنچوں۔ انبیاء پہ مشکلیں آئیں کہ نہ آئیں؟ سب سے پہلا نبی حضرت آدم علی نبینا علیہ التسلیم، مشکل آئی ہے، رو رہے ہیں، آنسو کی برسات میں دامن پھیلائے ہوئے ہیں، فرماتے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔